الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وعلماء امتہ واولیاء ملتہ وشہداء محبتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروة من شعائر اللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین. درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور ہدیہ درود پیش کیجئے. اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی سیدنا جد الحسن والحسین. نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور بآواز بلند صلی اللہ علیہ النبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ. آپ بالکل اطمینان سے بیٹھیے. میری تقریر اور گھڑی کی سوئی آپس میں بہت اچھے کنٹیکٹ رکھتے ہیں. ایسا نہیں ہوگا کہ 7:15 بجے میری تقریر ختم ہو پھر 7:24 پر اذان ہو. وی ڈونٹ لائک 24. انشاءاللہ 5 منٹ کم ہی ہوگا کہ اذان ہو جائے گی اور 7 بجے ہم لوگ انشاءاللہ مولا تعالی عصر پڑھیں گے. سامنے میرے گھڑی ہے اور ایک بیہودہ گھڑا ہے. اس گھڑے کو گھڑی کے وقت میں اٹھا کے پھینکنا ہے. حضرت استاذ العلماء اس سے پہلے علامہ ہاشمی صاحب وہ اپنی ہدایت النو پیش کر کے چلے گئے اور انہوں نے مختصر میں پوری کافیہ رکھ دی اور شرح جامی لکھنے کا حکم مجھے دیا جا رہا ہے. علماء جانتے ہیں کہ 25 منٹ میں یہ کام کتنا مشکل ہے. اب جب ہاتھ میں only 25 minutes in my hand, 24 minutes in their hands, 25 minutes in our hand. تو اس 25 منٹ میں بات جب پھیلا کے نہیں کہی جا سکتی, مجھے سمٹ کے بولنا ہے تو آپ کو بھی سمجھ کے سمجھنا ہے. The first thing which was created by Allah Almighty, وہ پہلی ذات جسے خدا نے سب سے پہلے بنایا, وہ خود بولتی ہے کہ رب نے مجھے سب سے پہلے بنایا. اول ما خلق اللہ نوری. بس ٹھہرو یہی. آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا گیا کیونکہ آدم علیہ السلام کی شریعت میں تعظیمی سجدہ جائز تھا. اور نبی کے لیے جب بھی ریسپیکٹ پے کیا جائے گا تو جو ہائیسٹ ریسپیکٹ ہوگی, تو سجدے سے بڑھ کر کوئی ریسپیکٹ نہیں ہے. لیکن نبی کی شریعت میں سجدہ منع ہے, مصطفیٰ کی شریعت میں منع ہے. تو سجدہ منع ہے, کھڑا ہونا کب منع ہے؟ رسول نے سجدوں سے روکا ہے, اسٹینڈ ہونے سے نہیں روکا. اور جب رسول اللہ نے نہیں روکا تو اس نے کیوں ٹوکا؟ کیا بات ہے.
آدم علیہ السلام کا سجدہ ہوا، مگر ٹھہرو، مجھے بتاؤ کہ آدم کو سجدہ کرایا کب؟ سبحان اللہ. ٹھہرو، think about it, concentrate your mind. آدم کو سجدہ خدا نے کرایا. اس کو للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین. That's right. لیکن کب؟ جب آدم ابو گل میں تھے تب سجدہ نہیں کرایا. جب آدم was between water and soil تب نہیں کرایا. جب آدم کا پتلا بنا تب نہیں کرایا. جب آدم کا جسم بنا تب نہیں کرایا. جب آدم میں پہلی بار روح داخل کی تب نہیں کرایا. جب نور محمدی داخل ہوا تب کرایا. یعنی خدا کی مشیت یہ ہے، آدم تمہارا سجدہ ہوگا مگر تب ہوگا جب نور محمدی تیرے اندر موجود ہو. برے صغیر کی محبت بھری فضاؤں سے آنے والوں، داتا خواجہ کی محبت کو سینے میں بسانے والوں، غوث اعظم کے نام پر مرنے جینے والوں، اگر تمہارا ایمان زندہ ہے، اگر تمہارا کانشس الائیو ہے، اگر تو نے اپنے ضمیر کو بیچا نہیں ہے، اگر برطانیہ کی ٹھنڈک میں تیرا ایمان سرد نہیں ہوا ہے، تو مجھے جواب دے کہ وہ نور جب آدم میں جائے تو آدم کی یہ عظمت ہوتی ہے، وہی نور جب آمنہ میں آیا تو آمنہ کی کیا عزت ہوگی. میں تو مفتی افضل صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں. ہمارے ہاں جب چنا گیا تو کسی مفضول اور گھٹیا کو نہیں چنا گیا. رسول کو جب اپنی بات کروانی ہوئی تو صحابیوں میں جو سب سے افضل تھا صدیق اکبر، جو صحابہ میں سب سے افضل تھا، وہ صدیق اکبر کو چنا. اور جب آمنہ پہ حملہ ہوا تو انہوں نے اپنے اس غلام کو سنا جو علماء میں افضل. مفتی صاحب میں مبالغے کا عادی نہیں ہوں. آپ کے ماں باپ نے تو آپ کو نام کا افضل بنایا تھا. نام کا افضل. آمنہ کانفرنس کا صدقہ دیکھو، کام کا افضل ہو گیا. حضرت موسیٰ کو جب فرعون نے دوڑایا، پوری حضرت موسیٰ اپنی قوم، اے یہودی اسرائیلی بھول گئے کہ کتنا بڑا احسان ہے موسیٰ کلیم اللہ کا ان کے اوپر. آگے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے جانے، پیچھے پیچھے آرمی آف فرعون اٹیک پر جگہ، پیچھے فرعون کی فوج اور آگے دریائے نیل ہے. A big river just like ocean. Nobody can cross the river. So big, so vast, so deep. اب کیا کیا جائے؟ آگے دریا، پیچھے. تو حضرت موسیٰ نے راستہ بنایا ڈنڈا مار کے. تو ڈنڈا مار کے راستہ بنانا سنت نبی ہے. تم نے سعودیہ میں گرا دیا. اگر کسی عورت کا سچا دودھ موجود ہو تو اجمیر میں آ کے گرا، لاہور میں آ کے گرا، آزاد کشمیر میں آ کے گرا،
ارے ہم تجھے ایسا گرائیں گے کہ تمہارے نام کا بچہ پیدا ہونے سے انکار کر دے گا. کیا بات، کیا بات. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا مارا، رستہ بن گیا. تو جان بچانا فرض ہے، جان بچانا فرض ہے. یہی تو میری عرض ہے. تو حضرت موسیٰ نے بہت اچھا کیا، جان بچایا، اپنے قوم کی بھی جان بچایا. اور ہوا بھی وہی، جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے بیچوں بیچ میں پہنچ گئے تو فرعون آیا، دیکھا یہ تو بنا بنایا راستہ ہے، فالو آن، کیری آن، پیچھے پیچھے چلو. اب حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کے جب اس پار پہنچ گئے تو فرعون اپنی فوج کو لے کے بیچ میں پہنچا. جیسے موسیٰ نکل گئے دریا کے دونوں پارٹ مل گئے. دریا کا پانی تب تک نہیں ملا جب تک نبی کا قدم اس میں تھا. تو دریا کے پیٹ میں نبی کا قدم ہو تو دریا بھٹکتا نہیں، اور جس کے پیٹ میں مصطفیٰ کا قدم ہو حضرت ابراہیم کے بھی رسک آف لائف کا معاملہ آیا. حضرت ابراہیم کے سامنے بھی رسک آف لائف آیا. وہ نمرود بے درود نفاتیہ دا درود، اس نے حضرت ابراہیم کو ہوا میں اچھالا گیا، اور ایسا اچھالا گیا کہ وہ جا کر کے انگار میں، شولوں میں، فائر میں جا کے گر جائیں اور جل جائیں. ابھی وہ ہوا میں ہے کہ طائر سدرہ نے اپنا نشیمن چھوڑا، برق رفتاری کو بھی پیچھے کرتا ہوا پرواز کی تیزی دکھایا، بارگاہ ابراہیم میں آیا اور ریکویسٹ کی میں آئی ہیلپ یو او ابراہیم، حل لک حاجتی یا ابراہیم، ڈو یو وانٹ اینی ہیلپ؟ ان کا نو. ان کا تو خدا سے دعا کرو، ابھی وہ ہوا ہی میں ہے. کرنا خدا سے دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو ابراہیم کے دل کی چھپی باتوں کو جانتا. How much satisfied? This is my question to youngster. Please concentrate your mind. Please give me I want your attention for a few moments. Please tell me the reason of the satisfaction of the humanity of Ibrahim. ابراہیم انسان ہے تو ان کی انسانیت سیٹسفائیڈ کیوں ہے؟ آگ میں جا رہے ہیں. موسیٰ کے سامنے پرابلم آیا تو ڈنڈا نکال کر رستہ بنایا، معجزہ دکھایا. ابراہیم کے سامنے پرابلم آیا، رسک آف لائف آئی، آگ میں کود پڑے. علامہ اقبال بولے، قلندر بولا، کیسا بولا، مفکر بولا کہ کود پڑا آتش نمرود، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محور تماشائے لبے بانبی. مگر وہ انہوں نے بھی نہیں بتایا کہ ریزن کیا ہے. ابراہیم سیٹسفائیڈ ہیں تو واٹ از ریزن آف سیٹسفیکشن؟ آگ میں جا رہے ہیں اور سیٹسفائیڈ ہیں تو اور موسیٰ راستہ بنا میں یہ نہ بنا. تو بات یہ ہے کہ موسیٰ کے سرکمسٹانسز اور ہیں، ابراہیم کے سرکمسٹانسز اور. موسیٰ کو معلوم ہے کہ ان کو راستہ بنانے کے لیے، جان کو بچانے کے لیے، قوم کی جان بچانے کے لیے راستہ بنانا پڑے گا. لیکن ابراہیم کو اطمینان ہے، ابراہیم کو اطمینان ہے، سیٹسفیکشن ہے کہ ابھی میرا بیٹا اسماعیل پیدا نہیں ہوا، ابھی نور محمدی مجھ میں موجود ہے، اور جب تک مجھ میں یہ نور رہے گا آگ مجھے جلا نہیں.
نعرہ ذرا کم لگاؤ، میرا وقت کٹتا چلا جا رہا ہے۔ تو نور محمدی ابراہیم میں ہو، اللہ اللہ، تو آگ میں ہمت نہیں کی جلا دے۔ تو جب سیدہ آمنہ میں وہ رہا تو کفر و ضلالت کی ہمت نہیں کہ دامن کو چھو سکے۔ یہ نور آدم میں ہو تو آدم کو سجدہ کیا جائے، یہ نور ابراہیم میں ہو تو آگ جلا نہ سکے، یہ نور اسماعیل میں آ جائے تو چھری چلتی رہے، دمبا کٹتا رہے، گردن کٹ نہ سکے، اسماعیل کی گردن کٹ نہ سکے۔ تو یہ نور جب آمنہ میں آیا، مجھے بتاؤ وہ کون تلوار ہے جو آمنہ کو کاٹ سکتی ہے؟ اور یہ جب یہ نور سیدہ آمنہ میں آیا تو سنیوں نے گارنٹی سمجھ لی کہ جس طرح سے اسماعیل کی گردن پر چھری چلانا تو آتا ہے مگر ان کی گردن کٹے گی نہیں، کیونکہ نور اس میں رہا ہے، نور موجود ہے۔ تو تم اپنا بلڈوزر چلاتے رہو، آمنہ کے ایمان کو دنیا کی کوئی طاقت کاٹ نہیں سکتی۔ اب اور سوچو، یہ تو نبی کا قدم، نبی وہ نور ہے، نبی اتنا پاک ہے کہ کسی ناپاک سے اس کا کوئی کنیکشن نہیں۔ اسی لیے آدم سے چلا تو پاک پشتوں سے، پاک پیٹوں سے ہوتا ہوا۔ ہولی فادرز اینڈ ہولی مدرز، پشت ہے مبارکہ اور ارحام طیبہ سے منتقل ہوتا ہوا وہ چلتا رہا۔ ایک چھوٹا سا گلاب کا پھول، ایک چھوٹا سا گلاب کا پھول 5 منٹ میں نے اپنے پاس رکھا اپنی گود میں، پھر میں نے اٹھا کر صوفی عبداللہ خان صاحب کو دے دیا۔ وہ غوث پاک کے بہت ماننے والے تھے، 11 منٹ اپنے پاس رکھا، پھر انہوں نے پیر افضل صاحب کو دے دیا، انہوں نے اپنے مولانا بوستان صاحب قادری کو دے دیا، انہوں نے پیر منور شاہ صاحب کو دے دیا، اور اس طرح سے ہوتے ہوئے یہ سارا مجمع 5 منٹ تک گلاب کا پھول اپنی گود میں رکھ کے مزہ لیا۔ میں نہیں جانتا ٹائم کتنا لگے گا، لیکن اگر ایسا کیا جائے تو کل فجر تک تو یہ نپٹ ہی جائے گا۔ اب مجھے بتاؤ، گود چاہے جس کی جیسی رہی ہو، چاہے وہ سید کی رہی ہو یا شیخ کی رہی ہو یا خاں صاحب کی رہی ہو یا کسی بھٹی کی رہی ہو یا کسی گوجر کی رہی ہو یا کسی جاٹ کی گود ہو یا کسی جاہل کی ہو یا کسی عالم کی ہو، ایمانداری سے بتاؤ اس گلاب کے پھول نے سب کو مہکایا کہ نہیں؟ تو معمولی سا گلاب جس گود میں جائے اس گود کو مہکا دے، تو اتنا قیمتی نور محمدی جن جن گودوں میں گیا ہوگا کیسا چمکایا ہوگا، کیسا نکھارا ہوگا۔ اور یہ جب بڑی بڑی اماؤں کو چمکایا ہوگا تو اپنی سگی اماں کو کتنا چمکایا ہوگا۔ یہ قرآن سے میں نے پوچھا، شاعر اللہ سمبل آف اللہ، اللہ کی نشانی۔ تو ہم نے کہا کہ پھیل رہی ہے بے ایمانی، کون بتائے گا نشانی؟ مشکل ہے کہاں سے لاؤں آسانی، دور ہو جائے پریشانی، ختم ہو جائے حیرانی، چاہے ہندوستانی ہو یا پاکستانی، ایسی کر دے مولا مہربانی۔ تو اللہ نے کہا گھبرا نہیں، میں اللہ کی نشانی خود ہی بتا دیتا ہوں۔
Safa and Marwa. There are two mountains near Kaaba. The name of one mountain is Safa, another mountain is Marwa. These are two mountains. These are symbol of Allah. Inna Safa wal Marwata min shi'airillah. Safa and Marwa, Allah की निशानी. मैंने कहा जरा चल के हाइट देखें तो तो हिमालय से छोटा है, एवरेस्ट चोटी से बहुत छोटा है। कश्मीर के सर पर हिमालय, हमारे यूपी के सर पर हिमालय, एवरेस्ट चोटी, चाइना पीक, ये अल्लाह की निशानी आज तक नहीं। न जाने कैसे कैसे साधु संत ऊपर गए लौट आए, कुछ गए तो लौट ही नहीं पाए, वहीं खप गए। क्या ढूंढने गए थे, क्या हो गया? ना, जिस मुल्क में 1 बिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन हो, वो अपने किसी पहाड़ को अल्लाह की निशानी न बना पाए। ये इंग्लैंड में कितनी बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं, ब्लैकबर्न तो पूरा का पूरा पहाड़ी पे, मगर किसी की हिम्मत नहीं है कि ब्लैकबर्न अल्लाह की निशानी है। फिर ये सफा मरवा, तुझको ये चांस कैसे मिला? तू भी तो पहाड़ों में पहाड़ है, पहाड़ियों में पहाड़ी है, उभरे हुए हिस्सों में एक उभरा हुआ हिस्सा है। ये चांस तुझको कैसे मिला? तो पता चला कि काबा जहां है आबे ज़मज़म, यहां पर इस्माइल को रखकर उनकी मां पानी की तलाश में दौड़ी और सफा से मरवा तक दौड़ी, मरवा से सफा तक दौड़ी, उनका पैर पड़ गया तो अल्लाह की एक नेक बंदी का कदम जिस पत्थर पर पड़ जाए वो अल्लाह की निशानी। और हज़रत इस्माइल की मां न नबी है न रसूल, हज़रत इस्माइल की वालिदा न नबी है न रसूल, मगर नबी की मां है, नबी की बीवी है और नबी की मां है। तो जब नबी की मां का पैर पड़ जाए, नबी की मां का पैर पड़ जाए, वो शायरुल्लाह बन जाता है। तो जिस पेट में नबी का पैर पड़ जाए, अब सवाल ये नहीं है कि हजरत आमिना शायरुल्लाह है कि नहीं, अब तो वो मजार भी शायरुल्लाह है जहां आमिना का कदम पड़ गया है, मखदूम आलम का कदम पड़ गया है। मैं पूछता हूं कि मेरे रसूल की तरह इस्माइल नहीं हो सकते तो रसूल की मां की तरह इस्माइल की मां भी नहीं हो सकती। रसूल की औलाद की तरह किसी की औलाद नहीं, रसूल के सहाबा की तरह किसी के सहाबा नहीं, रसूल के अहले बैत की तरह रसूल के किसी का कोई अहले बैत नहीं, रसूल के घर के की तरह किसी का घर नहीं, रसूल के ऊंट की तरह किसी का ऊंट नहीं, रसूल के घोड़े की तरह किसी का घोड़ा नहीं, रसूल के शहर की तरह किसी का शहर नहीं, रसूल के दर की तरह किसी का दर नहीं, रसूल के सिद्दीक की तरह किसी का सिद्दीक नहीं, रसूल के फारूक की तरह किसी का फारूक नहीं, रसूल के धनी के सिवा किसी का गनी नहीं, रसूल के अली की तरह किसी का अली नहीं, रसूल के हुसैन की तरह किसी का हुसैन नहीं, रसूल के गौस की तरह किसी का गौस नहीं, रसूल के दाता की तरह किसी का दाता नहीं, रसूल के ख्वाजा की तरह किसी का ख्वाजा नहीं, तो रसूल की मां की तरह किसी की मां नहीं। का नाम मुस्तफा है, खुदा की पसंद का नाम मुस्तफा है, अल्लाह की मशीहत का नाम मुस्तफा है, अल्लाह के दीन का नाम मुस्तफा है, अल्लाह के मैसेज का नाम मुस्तफा है, अल्लाह के रिलीजन का नाम मुस्तफा है, अल्लाह के कानून का नाम मुस्तफा है, और इस कानून को पैदा करने वाली का नाम आमिना है।
تک ہاشمی کو رکھے ہو. اسے ہاشمی اپنی ماں کہتا ہے. میں اپنی ماں کو نہیں بھولا. میں اپنے ماں کی گالی نہیں سن سکتا. ارے تو اپنے ماں کی گالی سنے گا؟ Are you ready to bear the insult of your mother? تمہاری ماں اللہ سلامت رکھے ممتا کی تصویر ہے. میری ماں اب نہیں ہے. میں اس کمی کو جانتا ہوں. لیکن نہیں. ارے جب سنی مسلمان اتنا مرد ہے, مرد سنی اتنا وفادار ہے, وفادار کہ ہم کو حفاظت سے جس نے پیٹ میں رکھا, جب اس ماں کو ہم نہیں بھولتے تو اس ماں کو کیسے بھولے جس نے نبی کو حفاظت سے رکھا, میرے آقا کو رکھا, میرے مولا کو رکھا. مصطفیٰ نہ ہوتے تو ہمیں صدیق نہ ملتے, رسول نہ ہوتے تو ہمیں علی فاطمہ حسن حسین نہ ملتے, رسول نہ ہوتے تو ہمیں غوث و خواجہ نہ ملتے, رسول نہ ہوتے تو ہم مردہ ہوتے. نہ زندہ پیر ملتا, نہ زندہ مرید ملتا, نہ زندہ رسول ملتا, نہ زندہ اہل بیت ملتے, نہ زندہ شہداء ملتے, نہ زندہ مجاہدین ملتے. یہ رسول آئے اور رسول پاک کو اپنے شکم سے لگا کر جس خاتون نے رکھا ہے وہ رسول پہ سب کی نظر. میں پوچھتا ہوں تم اپنے پیر کو اپنے گھر میں لے جاتے ہو. ایک صاحب میرے پاس آیا حضرت ہاشمی بھی ایسا, صرف 2 منٹ کے لیے چائے پی لیجئے. میں پوچھا بیٹے اتنا ضد کیوں کرتے ہو؟ بولا حضرت اگر آپ قسم رکھ دیں گے تو میرے گھر کی بلائیں چلی جائیں گی. ہم نے اسی لیے پیر کو بلایا, پیران نے پیر کو بلایا. غوث اعظم کے گھر میں گھسا, چوری کے لیے گیا, ولی بن کر کے آیا. غوث اعظم کے گھر میں, غوث اعظم کے گھر میں چوری کی نیت سے گیا تھا, لیکن وہاں تو مال ملا نہیں, مگر جو مال تھا وہ ملا. میں پوچھتا ہوں کہ جس گھر میں خواجہ قدم رکھ دیں, جس گھر میں داتا زکریا ملتانی آ جاؤ قدم رکھ دو, آقائے نقشبند آ جاؤ قدم رکھ دو, مولائے سہرورد آ جاؤ قدم رکھ دو, پیران پیر دستگیر آ جاؤ قدم رکھ دو. خدا کی قسم اگر اس مجمع میں ایک بھی کوئی ولی ہو تو میں اس کو گواہ بنا کے قسم کھاتا ہوں کہ اگر میرے دل میں صرف 1 سیکنڈ کے لیے مخدوم اشرف قدم رکھ دے تو میں اس ولی کی زندگی بھر خدمت کرتا رہوں گا, غلامی کرتا رہوں گا. مجھے 1 منٹ کے لیے ایک ولی کا قدم چاہیے, کیونکہ اگر میرے دل پر کسی زندہ ولی نے اپنا قدم رکھ دیا تو وہ دل نہیں کعبہ بن جائے گا. تھوڑی دیر کے لیے ایک ولی دل میں آ جائے, تھوڑی دیر کے لیے ایک ولی دل میں آ جائے تو دل کعبہ بن جائے. ارے 9 مہینے تک جب رسول آمنہ میں رہے ہوگے, آمنہ نے کون سا کعبہ بنا لیا ہوگا؟ کعبے کا کعبہ تو کسی کم میں ہے. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. جب کعبے کی عزت کریں گے تو اس زمین کی بھی عزت کریں گے جس پر کعبہ قائم رہا. تو جب رسول پاک کا کلمہ پڑھیں گے تو ہم اس رسول کی اس خاتون محترم کا بھی احترام کریں گے جن کے شکم مبارک پر نور مصطفیٰ رہا. لہذا ہم مذمت کرتے ہیں, تم قبریں توڑ سکتے ہو مگر سنیوں کا حوصلہ نہیں توڑ سکتے, اس لیے کہ سنی مسلمان عیاش بادشاہوں کا دیا ہوا کلمہ نہیں ہے. شرابی عربوں کے چندے سے ہم مسلمان نہیں بنے ہوئے, بلکہ حسین شہید کربلا کا لہو, اہل بیت کی کٹی ہوئی گردن, صحابہ کی قربانی, مجاہدوں کا جہاد, اولیاء کرام کی کرامتوں محبتوں نے ہمیں مسلمان بنایا. انشاءاللہ تعالی ہم اپنے ایمان, اپنی عقیدت, the requirements of Islam, requirements of love of Prophet, requirements connection of the Prophet, requirements spiritual contact to Holy Prophet, requirements of all type of the love which is connected to the Prophet, we generation to generation will try to fulfill in the guidance of ulama ahl sunnah. wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. 7 بجنے میں 5 منٹ باقی ہے. حضرات محترم تشریف رکھیے گا.
اذان کا ٹائم ہوا چاہتا ہے اور